شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی، تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا، اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے۔ کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی، وہ لاش لا کے پھر مکے میں لا کے دفنایا گیا ان کو قبر پہ۔ آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا۔ انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ کہ سیدہ عائشہ ڈائریکٹ افیکٹ ہی کیوں تھی؟ سیدہ عائشہ کے بھائی تھے ایک محمد ابن ابی بکر، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا تھا۔ محمد بن ابی بکر 9 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 30 سال سے کم ان کی عمر تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا قاسم، اور قاسم کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے۔ اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہل بیت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں۔ سر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو امیہ کے بہت مخالف تھی، وہ آپ والی وہ اولاد نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات کی؟ اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی، جو محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حج کے دوران پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ اسما بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا، ماشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیر خارگی کی عمر میں۔ صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہیں ہی ہیں، بہر نبی علیہ السلام نے آمنا سامنا ہوا ہے۔ اچھا، پھر سیدنا ابوبکر تو فوت ہو گئے 13 ہجری کے اندر، تو اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 4 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھی نا اسما بنت امیس، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی۔ اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی؟ مولا علی نے۔ اسی لیے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے، اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا، یہ بڑے ہمدرد بھی تھے۔ تو یہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری تھی۔ اور دیکھ لیں صرف 30 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا، اپنے دور خلافت میں۔ قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی، پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا، اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے۔ تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی، تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا، ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جتنی بھی صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ لکھی گئی ہیں، آپ چاہے وہ آپ تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن جریر المتوفیٰ 310 ہجری، تاریخ ابن کثیر کی المتوفیٰ 774 ہجری، آپ الاستیاب امام ابن عبد البر کی پڑھ کے دیکھ لیں، المتوفیٰ 468 ہجری، آپ کو ساری کتابوں میں۔ ابن اسیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفیٰ 630 ہجری، جس کی شرح ابن حجر اسقلانی المتوفیٰ 852 ہجری، الاصابہ انہوں نے لکھی، 8000 صحابہ کرام کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں، اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، آپ اس میں محمد بن ابی بکر کا پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4722 اشارتاً صحیح مسلم میں آتا ہے. اما عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے, کیونکہ اما عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے. تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں. تو ان کا ہمارا جو گورنر ہے وہ تو بہت اچھا ہے, ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے, ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے, اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا, تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے, یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو. اما عائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی. اسی حجرے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا, اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا. اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی. یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا. ایک دوسرا بھائی تھا, وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر, اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی. ادھر تو باپ سیم تھا ماں الگ تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا. ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہو. تو اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے, مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے جب وہ فضائل و برکت, جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یا میرے عزیز ہم وطنوں, یہ وہی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے. اچھا یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے. آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں, یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ سارے کے سارے طرق حافظ ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں, بخاری کی, حاکم کی, نسائی کی, باقی کتابوں کی. پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو. تو بخاری کے الفاظ ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا. اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا, لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ گل چوبے علی کی تھی, اگر وہ لگ گئی جا کے, کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے, حاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ سے بتاؤں گا, اور تفسیر ابن کثیر کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی, پڑھ لیں, PDF فریلی اویلیبل ہے. تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو غصہ آیا, اس نے کہا پکڑو اسے, گرفتار کرو, آج کے دور میں نیب کے حوالے کرو. تو سیدنا عبد الرحمن بن بکر فوراً جا کے مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اما عائشہ کا حجرہ تھا, اس میں جا کے چھپ گئے. اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا, اتنی عوام دیکھ رہی تھی, حضرت عائشہ کے حجرے میں تو کوئی گھس نہیں سکتا تھا, وہ تو محرم تھے, ان کے بھائی تھے. تو مروان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا, اس نے باہر سے کہا ہاں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے, یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے. نعوذ باللہ, کتنا بڑا جھوٹ بولا. تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا, وہ حجرے کے اندر سے ہی بولی. انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی, حدیث افک والی. تو آل ابی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے. بخاری میں اتنی حدیث ہے, لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے. انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں,
وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، اور حافظ ابن کثیر نے بھی کر دی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 میں۔ وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا، حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا، اور دوسرا عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیمبلنس بنا رہا تھا، تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا۔ تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر وہاں کھڑا، اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اے او گل سی جیڑی بخاری میں لکھا ہے، کچھ کہا انہوں لگ گئی آگ، انہوں نے کہا پڑھو انہوں، پھر آگے بخاری میں آتا ہے، اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اسکت، چپ کر، بکواس بند کر، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں، اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے، جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا، رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا، حضرت ابو بکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی، حضرت عثمان نے واپس لانے کی، کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا، پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا، اور پھر وہی گھاٹے فٹ ہو گیا، اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی، ایک تلخ حقیقت ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، جعلی اسباب نہیں جی، عبداللہ بن سبا تھا، 40,000 صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، یعنی حضور کے تربیت یافتہ صحابہ 40,000، ایک ابن سبا نے ان کی مت مار دی، بالکل جھوٹ ہے، میں نے بخاری مسلم سے اپنے پمفلٹ میں جس کا تعارف میں اینڈ پہ کرواؤں گا، یہ سارا کچھ کھول دیا ٹروتھ۔ اچھا اب ظاہر ہے جب یہ دشمنی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں دشمنی ختم ہوتی ہے؟ ساری اہل سنت کی تاریخی کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر پھر جا کے چھپ گئے، کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی، وہ لاش لا کے پھر مکے میں لا کے دفنایا گیا ان کو قبر پہ، قبر کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ غار میں ایک بندہ چھپا ہو، وہاں سے لاش ملے تو نامعلوم افراد، چند نامعلوم افراد نے، اور وہ نامعلوم افراد کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے، ہم نام نہیں کسی کا لیتے، جہاں نام تھا میں نے نام لے کے کہا، جہاں نام نہیں ہے صرف نامعلوم افراد ہیں، وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون نامعلوم افراد ہیں۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے 1055 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اما عائشہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ آئیں، روئیں، وہاں پہ آ کے اشعار پڑھے، وہ بڑے دردناک عربی کے اشعار ہیں کہ ایک زمانہ تھا اے میرے بھائی، ہم اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا بھی ہوں گے، اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھے، اور اگر میں تیری موت کے وقت تیرے پاس موجود ہوتی اور ساتھ یہ کفن دفن والا معاملہ کرتی تو میں تیری قبر پہ بھی نہ آتی، چونکہ تو میری غیر موجودگی میں فوت ہوا ہے، اس لیے میں تیری قبر پہ آئی ہوں۔ تو آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ، دو بھائی اما عائشہ کے اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے، سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا، وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے، وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے، اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے، ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟
اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے, اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی. اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو. ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر, جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے, انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر, یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ. تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے, قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کیوں ہے. اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا, سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے, مسند امام احمد المستدرک الحاکم میں موجود ہے, شعیب ارنوت نے کہا حدیث صحیح ہے. کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا, تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا, اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے. یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی, کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا. لوگوں کو حدیثیں سنانی, کس کو؟ اما عائشہ کو. اور پھر کہا کہ اماں یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی, اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا, وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا, حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا, اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں, یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا اماں یہ کام چھوڑیں, ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں, ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ, ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں. آپ اندازہ کریں. اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ نوں لگ جائے. اس نے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونیاں نے, کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں, جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی. جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا, بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی. تو یہ وہ کہانیاں بنا کے بتاتے ہیں. تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. اور میں آپ کو بتاؤں, میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی. مثلا امام ہے علی ابن الجعد, بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے. المتوفا 230 ہجری, امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. صحیح بخاری میں 14 حدیثیں 14 حدیثیں ان سے. امام احمد بن حنبل کے بھی استاد, امام بخاری کے استاد. ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد, جس طرح کے مسند امام احمد ہے. سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اور شیخ زبیل زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد درختوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے. یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے, جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں, اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا. اور یہ ایک امام نہیں سر, کئی امام. ادھر تو سب کانٹیننٹ میں حنفی زیادہ ہے نا. آپ نے امام بدر الدین عینی کا نام سنا ہوا ہے, المتوفا 855 ہجری. امام عینی جو ہے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے امام ہیں نا حنفیوں کے, ان میں سے ایک ہے, کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. وہ جو عمدۃ القاری ہے نا شرح, اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7083.
جہاں وہ جنگ صفین میں عمار ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے عمدۃ القاری کے اندر جو ہے نا امام بدر الدین عینی نے جو کچھ لکھ دیا ہے نا سرکار، وہ اتنا سخت ہے۔ یہ میرے پمفلٹ میں ڈلا ہے کہ اس کا تعارف اینڈ پہ آپ کو کروں گا، میں آپ کو صرف ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی ہو، ان کو 1 اجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ حالانکہ یہ بھی کہانی ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران وقت اگر غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ہے اور اگر صحیح کرے تو 2 ہے۔ مخالفین کو تو باغی کہا گیا ہے، ان کے لیے تو حدیث ہی نہیں ہے، ادھر سے پکڑ کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث ہی کچھ اور تھی۔ بہرحال تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کرمانی نے تو یہ کہا، لیکن میں کہتا ہوں، امام عینی حنفی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے، چہ جائے کہ ان کو سیدنا علی کی بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ یہ حنفی سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، اے اپنے امام کے آپ ورڈ پڑھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بڑا نام سنا ہوگا، ملا علی قاری، سنا ہے نا، بڑے مشہور ہیں، المتوفا 1014 ہجری، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقات المفاتیح، پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کمال کام کیا انہوں نے۔ اس میں جب مشکات میں حدیث آتی ہے نا یہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں بھی یہ بخاری مسلم کے حوالے سے آئی ہے 5878 مشکات کے اندر۔ تو اس حدیث کے تحت ملا علی قاری، جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، میری ویڈیوز سے بہت پہلے ان کے کمنٹس پڑھیں، آپ سنیں جی ورڈ بائی ورڈ۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ یعنی نفع حاصل کرنے کی طلب سے، یہ خلافت کے حوالے سے اس کو ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں گل وچ کوئی اور ہے، حضرت عثمان کا نام یوز ہو رہا تھا، اندر مسئلہ کچھ اور تھا۔ یہ میں نہیں، ملا علی قاری۔ چنانچہ ڈھال بنائے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی الفاظ لکھے، چنانچہ یہ حدیث ان کے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، یعنی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہوا ہے۔ ان کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پش ڈال دیا امیر شام نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا علی قاری۔ سر ٹروتھ لور ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا امام جس کو سارے ہی مانتے ہیں، ابن حجر اسقلانی، جس نے فتح الباری لکھی ہے بخاری کی شرح، المتوفا 852 ہجری۔ وہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، 2-3 حدیثیں کٹھی ہیں ذکر معاویہ والے چیپٹر میں، تو اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ کامنٹس کیے ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں، وہ کہتے ہیں نا وہ خال المومنین ہے، اس میں بھی میں نے یہ پڑھ کے سنایا تھا، اس میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، جو بخاری کی حدیث تھی نا 3766 ذکر معاویہ والی، کہتے ہیں امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضائل معاویہ یا معاویہ کی منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔
البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان کرنا ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو لوگوں نے آ کے ابن عباس کو بتایا کہ یہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، یعنی باقی نہیں پڑھتے ہوں گے نا، ایک 3 ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے۔ تو ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں اس سے فضیلت اگر ثابت ہوتی تو امام بخاری اس پہ باب باندھتے ہیں، اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ شرح معانی الآثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، وہ بھی ان حدیثوں کو ڈسکس کر کے اپنی سند سے ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن عباس نے تقیہ کیا تھا۔ وہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بتایا کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اس حمار سے پوچھو کہ اس نے یہ ایک وتر کہاں سے نکال لیا، اور ترجمہ کرنے والے نے بھی حمار لکھا ہے۔ حمار عربی میں کہتے ہیں ڈونکی کو، گدھے کو، تو ترجمہ ہی نہیں نیچے کیا، تو میں نے وہ دکھایا تھا، وہ دیوبندیوں نے چھاپی ہوئی ہے، طحاوی شریف شرح معانی الآثار، تو وہ ابن حجر اس پہ کہہ رہے ہیں۔ تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث والی کتاب الموضوعات، موضوعات شریف گھڑی حدیثیں، ان میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور یہ صرف ابن جوزی المتوفی 597 ہجری نے نہیں لکھا، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں المتوفی 728 ہجری یہی قول لکھا ہے ابن تیمیہ نے، اور اس کا شاگرد امام ذہبی المتوفی 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے سیم یہی قول نقل کیا ابن اسحاق کا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں صحابی ہونے کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ عادی مادی ادھر ادھر لے کے آتے ہیں نا، وہ سب کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں، کچھ بھی ثابت نہیں۔ ابن حجر اسقلانی پھر مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے لیے لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا۔ تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کر کے، جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو۔ رافضی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے نا، وہ ان کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ان کا رافضیوں کا بھی رد کیا اور ناسبیوں کا بھی کر دیا۔ اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد، ان کا بھی استاد امام اسحاق ہی ہے، بخاری کا بھی استاد ہے، کہ قول پر اعتماد کیا، اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت کے لیے انہوں نے نہیں لی ہے۔ پھر امام حاکم کا بھی قصہ یہی ہے، ان کو بھی یعنی مارے کھانی پڑی حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرنے سے۔ اور امام ابن جوزی نے بھی عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ان کے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے وہ کیا ذکر کیا جی، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، احمد بن حنبل سے پوچھا، تو احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا میرے بیٹے سمجھ لو، ایک جملے میں سب کچھ کنکلوڈ کیا۔ علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیب تلاش کیے جائیں، مگر ناکام رہے، چنانچہ انہوں نے متبادل چال کے طور پر دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو علی سے جنگیں کر چکا تھا، چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اور امام نسائی کو تو آپ کو پتہ ہے شہیدی اسی وجہ سے کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی ثابت نہیں ہے۔ دارالاسلام والوں نے سنن نسائی جو اردو میں چھاپی ہے اس کے مقدمے میں ان کی شہادت کا واقعہ تواتر سے ہی نقل ہوا ہے، تمام ائمہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ امام نسائی جو ہے وہ مقتول جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اماموں کی آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اماموں کے کامنٹس ہیں، یہ میرے کہنے پہ نہیں ہو۔ اور ابھی پچھلے دنوں میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ، اس میں نے محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفی 1246 ہجری ان کے کتنے حوالے دیے ہیں؟ تلک عشرۃ کاملہ، 10 حوالے دیے ہیں، 2-3 سن لیں۔ ایک وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی والے چیپٹر میں اینڈ پہ
حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں معاونت اور رضامندی کا بھی الزام دھرا، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے تو لڑائی ترک کر دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیروی چھوڑ دی تھی حضرت معاویہ کی۔ حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑائی کیوں ترک کی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ حضرت معاویہ بولے خاموش رہو، واللہ تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں گرتا ہے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا کہ تجھے اگر پتہ ہے تو اپنے ہی پیشاب اس پر ڈگنا ہے۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا، جنہوں نے لا کے انہیں ہماری تلواروں کے درمیان پھینک دیا۔ ہم تو اپنے بچاؤ میں لڑ رہے تھے، جس میں وہ قتل ہو گئے۔ اس کی خبر جب حضرت علی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اس طرح تو پھر حضرت حمزہ کو حضرت نے خود قتل کیا تھا کہ جنہوں نے کافروں کے مقابلے پہ حمزہ کو بھیج دیا۔ ہائے کتنی بڑی پھکی دیتی مولا علی نے، ایڈی بڑی پھکی مولا علی دے سکتے ہیں یا انجینئر علی صاحب دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ اتنی لاجک مان لی جائے، وہ تو عمار تو حضرت علی کی فیور میں لڑ رہا تھا، تو کہہ رہے نہ وہ آتا حضرت علی کی طرف سے، نہ ساڑی تلوار تھلے آگے مردہ، نعوذ باللہ۔ آگے پھر انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے اسی میں حضرت علی والے چیپٹر میں، بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ ممبروں پر حضرت علی پہ یہ لوگ لعنت کرواتے تھے۔ صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق الفاظ ہیں لعن اللہ ابا تراب، علی ابن ابی طالب ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ انہی پر لوٹ کی ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گئی، قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جسے دنیا نے گرانے کی کوشش کی، دنیا کچھ نہ بنا سکی، مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا۔ یعنی دنیا اپنا بھی گواہ بیٹھی، حضرت علی کو نہیں نیچے کر سکی۔ تو اس قسم کی یعنی کئی ایک محدثین کے اقوال ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے پڑ گئے پیچھے مودودی صاحب کے۔ حالانکہ میں بتاؤں آپ نے اس سارے ائمہ کے اقوال سنے، سب سے سافٹ لینگویج اگر کسی کی ہے تو مودودی صاحب کی ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، مولا مودودی نے خلافت و ملوکیت کا جو چوتھا چیپٹر ہے، 4 نمبر، چوتھا چیپٹر، خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر، اس کے اینڈ پہ کچھ جملے لکھے ہیں، ورڈ بائی ورڈ سنیں۔ اس طرح خلافت راشدہ کا نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی اور مسلمانوں کے اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد اور مناقب اپنی جگہ پر، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے۔ ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے۔ یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں، کہ ایک مودودی 100 یہودی، پڑھے بغیر ہی، ایک غریب تو بدتمیز، پڑھا ہے ہی کچھ نہیں، الزام۔ لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بس کون سی سخت لینگویج استعمال کی ہے؟ یعنی 6 جملوں میں سے 5 تعریفی ہیں اور ایک میں کہا کہ یار اولو العلم قائما بالقسط بنو، ورنہ کل کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنی غلطیوں کی جعلی تعویلات کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے چیزیں پکڑیں اور کسی شخص کے بارے میں اس کا جھوٹا دفاع کریں، اس کی وجہ سے دین کی عمارت ہی گرنی شروع ہو جائے۔ تو مودودی صاحب کے پیچھے لوگ پنجے جھاڑ کے پڑ گئے۔ اللہ کے فضل سے میں نے جو ہے نا وہ ہمت دکھائی اور یہ کہتے تھے تاریخی روایتیں۔ ویسے اب خلافت و ملوکیت کا ایک نیا ورژن آیا جس میں پوری تخریج ہوئی ہے، کہ پہلے بھی حوالے دیے تھے، اب ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، جلد نمبر یہ وہ، ہم اس کو یعنی اپنی ویڈیو میں JPGs کے طور پہ ایڈ کریں گے۔ خلافت و ملوکیت سارے لوگ لے کے پڑھیں۔